خداوند کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں لیکن اس کی برکات ہم تک کیوں نہیں پہنچتی، یا ہماری دعا کیوں نہیں سنی جاتی۔ کیا ہم خدا کے آگے ہی دعا کرتے ہیں؟ دعا تو ساری دنیا ہی کرتی ہے، لیکن ہم کس کے آگے دعا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا؟ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ خدا کے بندہ موسیٰ کے بھائی ہارون کاہن جو تھے، جب خداوند کے بندہ موسیٰ خدا سے 10 احکام لینے کے لیے خدا کے پہاڑ پر گئے تو بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا اس آدمی کو کیا ہو گیا جو اس نے اتنی دیر لگائی۔ تب لوگوں نے ہارون کاہن سے کہا کہ تو سونے کا ایک بچڑا بنا جو ہمارے آگے آگے چلے اور وہ اسرائیل کا خدا ہو۔ یہ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب اس کے 32 باب میں لکھا ہے، اور ہارون کاہن نے ایسا ہی کیا اور ان سے کہا کہ اپنے بیویوں اور بچوں کے، عورتوں اور لڑکوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں وہ مجھے دو تاکہ میں اس کے ساتھ وہ بچڑا بناؤں۔ اور ہارون کاہن نے ایسا ہی کیا اور وہ چھینی کے ساتھ ٹھیک کیا گیا، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ کیا ہم بھی آج اسی طرح کسی انسان کو، کسی دیوی دیوتا کو خدا کہتے ہیں جو ہماری دعا نہیں سنی جاتی؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قضات کی کتاب، اس کا 6 باب، اس میں جدون کا جو واقعہ ہے۔ جدون کا جو باپ تھا وہ بل دیوتا کی عبادت کرتا تھا، اور بنی اسرائیل اس سبب سے عاجز آ گئے تھے، کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کے آگے بدی کی تھی اور خدا نے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن جب جدعون نے یہ دعا کی کہ اے خدا تو ہماری دعا کو کیوں نہیں سنتا، تو ہمیں مصر سے نکال کر لایا، ہمارے باپ دادا کا خدا ہے، تو اس وقت خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا جو جدعون کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ جا مدیانیوں سے لڑ اور میں تجھے اسرائیل کا بادشاہ بناؤں گا۔ اور جدعون جو تھا وہ خدا پر ایمان لایا، اور جدعون کے ساتھ 300 آدمی تھے، لیکن وہ ایک پوری فوج تھی، اور جدعون نے ان پر فتح پائی۔ اور جدعون نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم مجھے کرتا دیکھو اسی طرح تم کرنا۔ اور جدعون نے ایک مشل لی، ایک مٹکا لیا، اور اس نے مشل رکھی اور کہنے لگا کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار، اور اس کے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور انہوں نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی۔ اور اس کے بعد جب جدعون اپنی بادشاہی پہ قائم ہو گیا تو اس نے پھر بال دیوتا کی عبادت شروع کر دی، جس سے خدا نے اس کا منع کیا تھا۔ خدا نے کہا تھا کہ اپنے باپ کا وہ مذبح جو تیرے باپ نے بنایا ہے بل کے لیے اسے ڈالے اور وہاں خداوند کے لیے قربانی چڑھا۔ اور وہ جدعون جان گیا تھا کہ یہوہ ہی خدا ہے، کیونکہ اس نے کہا یہوہ کی تلوار اور جدعون کی تلوار۔ یہ لکھا ہے قضات کی کتاب اس کے 6 باب میں، 6 اور 7 باب میں یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے دوسرا سلاطین، اس کا 1 باب، اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور اکزیا اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بلاخانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بلزبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ملے گی یا نہیں۔ لیکن خداوند کا فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا کہ اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بلزبوب سے پوچھنے جاتے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہوئی۔ ہم نے 3 آیات میں دیکھا، اس سے زیادہ بھی آیات ہے جس میں لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بل دیوتا کی عبادت کی اور دیوی دیوتوں کی عبادت کی، جن کو وہ خدا کہتے تھے، ان کے آگے ہی وہ دعا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ اسرائیل کا خدا ہے۔ حالانکہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کا خدا ہے
اس نے بائبل مقدس میں فرمایا ہے کہ تم میری عبادت کرنا، کوئی لکڑی پتھر کے بتوں کی عبادت نہ کرنا۔ استشنا کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 15 ایسے۔ سو تم اپنی خوبی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حوروں میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا کے اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھے تو ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ میرے دوستو عزیزو، بائبل مقدس میں خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کسی چیز کی صورت مورت نہ بنانا، نہ مرد کی، نہ عورت کی، نہ سورج چاند ستاروں کی، اور نہ ان کے آگے ان کو سجدہ کرنا۔ تو دیوی دیوتا وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے دیوی دیوتا جو جن کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوئے، انہوں نے کس سے شادی کی، انہوں نے کیا کیا کیا، کس طرح زندگی گزاری۔ یہ ہیں دیوی دیوتا جو کرامات کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں اور لوگ ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا وہ ہے جو جس نے زمین آسمان کو خلق کیا اور اس نے سب کو پیدا کیا۔ یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے سب کو خلق کیا، خدا نے سب کو بنایا۔ تو بائبل مقدس کا جو خدا ہے، جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، موسیٰ، داؤد، سلیمان کا خدا ہے، ایلیا، ہنوح کا خدا ہے، جو تمام بنی اسرائیل پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام کیا بتایا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب، پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب میں یوں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 4 باب اس کی 25 ایسے۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے ہابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی بیوی کے پاس جانے سے اس کا بیٹا ہوا، اس کا نام اس نے سیت رکھا، اور سیت سے انوس پیدا ہوا، اور اس وقت سے ہی لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر عبادت شروع کر دی۔ یہ ہے پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 25ویں آیت میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ ابراہم جو تھے، خدا کے بندہ ابراہم نے پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 14 ایسے۔ اور ابراہم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب باپ ابراہم اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی کرنے کے لیے لے کر گئے، لیکن خداوند کا فرشتہ نے اس سے کہا، ابراہم، میں نے دیکھ لیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اور اپنا ہاتھ روک لے۔ اور اس جگہ کا نام باپ ابراہم نے یہوہ یری رکھا، اس پہاڑ کا نام۔ یہ پہاڑ کا نام یری تھا، اور یہوہ جو تھا وہ خدا کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ خدا کے بندہ موسیٰ نے خروج کی کتاب اس کا 15واں باب خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔
وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی گاؤں گا، خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ اب خدا کے بندہ موسیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے بندہ ابراہم نے بھی خدا کا نام یہوہ سے عبادت کی، خدا کے بندہ موسیٰ نے بھی، اور بائبل مقدس میں باپ آدم جو تھے اس وقت سے بھی لوگوں نے خدا کا نام یہوہ لے کر عبادت شروع کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قضات کی کتاب، قضات کی کتاب اس کے 6 باب میں 24 ہے۔ تب جدون نے وہاں خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا۔ قضات کی کتاب اس کا 24واں باب، تب جدون نے وہاں خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، داؤد نبی کے زبور میں سے 110 زبور، اس میں بھی پہلی آیت میں لکھا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ آ اور میری دہنی طرف بیٹھ، دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور کی کتاب 110 زبور اس کی پہلی آیت سے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کے بعد سلیمان نبی جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی پہلے سلاطین کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 26ویں آیت سے، پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا، تو اناتوتوں کو اپنے کھیتوں میں باغ چلا جا، کیونکہ تو واجب القتل ہے، پر میں اس وقت تجھے قتل نہیں کرتا، کیونکہ تو میرے باپ داؤد کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا۔ اب سلیمان نبی ابیاتر کاہن سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے خون کیا تو اناتوت کے کھیتوں میں چلا جا، اب میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ تو میرے باپ داؤد کے سامنے یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا۔ اب سلیمان نبی بھی یہوہ نام سے خدا کو جانتے ہیں، جتنے نبی پیغمبر ہیں وہ سب خداوند کو یہوہ نام سے پکارے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اقوام میں سے ایک شخص تھا جو شاہ اسور سنہیرب تھا، یہ حزقیہ بادشاہ سے لڑنے کے لیے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تو اپنے دروازے جو پھاٹک ہیں میرے لیے کھول دے اور سارا سونا چاندی مجھے دے دے اور اپنی بیویاں بچوں تک مجھے دے دے۔ لیکن حزقیہ بادشاہ نے کہا کہ میں خداوند کے گھر کو ناپاک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور میں ایسا نہیں کر سکتا، اور اس سنہیرب بادشاہ نے اس کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہا کہ کیا اور ملکوں کے دیوی دیوتا اپنے لوگوں کو بچا سکے جو یہوہ تیرا یہوہ تجھے بچائے گا؟ اب بات یہ ہے کہ سنہیرب بادشاہ بھی یہوہ کا نام جانتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تیرا یہوہ بچائے گا، لیکن جب حزقیہ بادشاہ نے خداوند سے درخواست کی، دعا کی، تو خدا کے فرشتے نے اسی رات سنہیرب بادشاہ کے 1,85,000 لوگوں کو مار ڈالا، اور یہوہ جو ہے اپنے نام کی خاطر جنگ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہوہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں یا کسی دیوی دیوتا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ کسی انسان کی یا دیوی دیوتا کی یا کسی مرد یا عورت کی عبادت نہیں کرنی۔ ہمیں صرف خداوند خدا کی عبادت کرنی ہے۔ خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور کرے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ یہ ہم نے بہت محنت سے پروگرام کیا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔